سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سندھ دھرتی کے جوانوں، آج کے حیدرآباد کے اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں آپ تمام دوستوں کو، شرکائے اجتماع کو اور سندھ کی جمعیت علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے ان اجتماعات کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے۔ ہم نے کراچی میں جلسہ کیا اور تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ہم نے لاہور میں تاریخی اجتماع منعقد کیا، پشاور میں جلسہ کیا، کراچی میں ملین مارچ، کوئٹہ میں ملین مارچ کیا، اور آج حیدرآباد میں تا حد نظر انسانوں کا یہ کہکشاں نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے، دنیا کو پیغام ہے، انسانیت کو پیغام ہے کہ جہاں آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آسمان سے بارود برس رہا ہے، میرے مسلمان بھائی اس میں جھلس رہے ہیں۔ اس دوران جمعیت علماء اسلام امن کے ساتھ کھڑی ہے، جمعیت علماء اسلام حق کے ساتھ کھڑی ہے، جمعیت علماء اسلام اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اور اس وطن عزیز کو ایک حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہمارا پلڑا واضح ہے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یقیناً ہمارے سندھ کو، سندھ کے عوام کو بدامنی کی شکایت ہے، اور یقیناً بدامنی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو صحت کے شعبے میں کوئی کردار نہیں ہے، اور سب کچھ ہے تو اس امن میں ہے۔ اور قیام امن کے لیے جمعیت کا ایک ایک کارکن آج میدان عمل میں ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے سندھ میں بھی امن قائم کرنا ہے، سندھ کے بااثر شخصیات کو بلا کر ان سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم نے عوام کی رائے پہلے بھی دکھائی،
آج بھی ہم عوام کی رائے دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ 17 جولائی کو بھی کراچی میں عوام کی رائے حکمرانوں کے سامنے ہوگی کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، یہ حکمران نہیں ہیں۔ دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا، ورنہ میں کراچی کے حکمرانوں سے لے کر اسلام آباد کے حکمرانوں تک چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں عوام کا اتنا بڑا اجتماع منعقد کر سکے جو جمعیت علماء اسلام منعقد کرتی ہے۔ یہ علماء کی جماعت عوام کی تائید کے ساتھ چلتی ہے۔ مولوی بظاہر تو مصلی پر اکیلا نظر آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت اس کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کی جماعت اس ملک کے اندر اللہ کے دین کے لیے امامت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام اس امامت کو طاقت بخش رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ طاقت عوام کی غالب آئے گی۔ میرے محترم دوستو، ابھی چند دن پہلے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے میدان میں آئی۔ ہم جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی آواز کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی ہے۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلیوں کے عمل کو مسترد کیا ہے۔ ہم نے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مسترد کیا ہے، اور یہ ہمارا سیاسی موقف ہے۔ سیاسی جماعت موقف سے نہیں ہٹا کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک قوت ضرور ہے، لیکن وہ بالادست قوت نہیں ہوتی، وہ ماتحت قوت ہوا کرتی ہے۔ اگر پاکستان میں حق کے حکمرانی عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو عوام کے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ پھر اس جرم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ہندوستان نے جارحیت کا ارتکاب کیا تو جمعیت علماء اسلام نے پہل کی، اور ہم نے کہا کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی قوم ایک صف ہے۔ ہم نے وہ اختلاف معطل کر دیے۔ وطن کی بقا کا سوال پیدا ہوا، وطن کی دفاع کا سوال پیدا ہوا، اور ہم نے اس کی دفاع کا حق ادا کیا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا ہے، اور ہماری فوج کو اگر اس جنگ میں کامیابی ملی تو یہی تو ہمارا مطلوب ہے، یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ تم دفاع میں کارنامے دکھاؤ، سیاست میں کارنامے نہ دکھایا کرو۔ دفاع کے لیے کردار ادا کرو گے، ہم تاج کی طرح سر پہ رکھیں گے تمہیں، لیکن زبردستی سر پہ بیٹھنے کی کوشش کرو گے تو ہم ٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی، ہماری دفاعی قیادت کو اللہ نے عزت بخشی، اور اس پر ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کسی فخر اور تکبر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔
یہ اللہ کی نصرت سے ہوا ہے۔ آج اسرائیل جو صرف عرب دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے اندر ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، اور برطانوی سامراج نے اسرائیل کا خنجر جو عربوں کی پیٹھ میں گھونپا، آج بھی اس سے خون رس رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اسرائیل کو اپنا خون چاٹنا پڑے گا اور وہ اسلامی دنیا پر دسترس حاصل نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، جب سے اسرائیل قائم ہوا 1948 میں، اس وقت سے اس کی پالیسیاں جارحانہ ہیں۔ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی کے اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری خارجہ کی پالیسی کے اصول میں سب سے اولین بات یہی ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کریں گے۔ یہ پاکستان کے خاتمے کی بات کر رہا تھا، اور پاکستان نے پہلے روز اسرائیل کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اس نے سن 1967 میں عرب دنیا پر حملہ کیا، غزہ کی پٹی، اردن کے مغربی کنارے، صحرائے سینا، گولان کی پہاڑیاں، ان پر قبضہ کیا، لیکن امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی میں کیا تھا۔ اس نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، 20,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا تھا، لاکھوں گھر بے گھر ہو گئے تھے۔ مسلسل اس نے فلسطین پر حملے کیے، ہر سال 2 سال کے بعد غزہ پر اس کا حملہ ہوتا تھا، اور آج 1.5 سال سے مسلسل وہ فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ 60,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، عام شہریوں کی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے مستقل ارکان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد ہے جو اس طرح انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک بےمانی قسم کا ادارہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کی لونڈی ہے، اور جیسے امریکہ اس کو ہانکے اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے، اور حق پر مبنی، اس کے قراردادوں پر مبنی اگر فیصلے قراردادیں آتی ہیں تو امریکہ ہی اس کو ویٹو کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، ناقابل تردید حقائق ہیں۔ عام انسانیت کو قتل کرنا، ایک قوم کی نسل کشی کرنا، کیا یہ انسانی جرم نہیں ہے؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں
کہ نیتن اس وقت ایک جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی ملک سے اگر وہ پرواز کرے گا، اس ملک پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے جہاز کو اتارے اور اس کو گرفتار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ بھی جاتا ہے، یورپ میں بھی جاتا ہے، اور کوئی ملک عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 1967 کے اسرائیلی قبضے کو ناجائز کہا ہے اور ان علاقوں کو متنازع قرار دیا ہے، لیکن آج بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر کویت پر صدام حسین قبضہ کرتا ہے تو امریکہ اور یورپ لاؤ لشکر کے ساتھ عراق میں اتر جاتے ہیں، صدام حسین کو گرفتار کرتے ہیں اور انسانی جرم کی بنیاد پر ان کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں، اس کی پارٹی کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ وہ تو اس کے اشیر بھی نہ تھا جو آج ہو رہا ہے۔ کب تک انسانیت سوتی رہے گی؟ اور جمعیت علماء اسلام آج یہ فرض نبھا رہا ہے کہ وہ دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے، تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد مرد آباد! مرد آباد مرد آباد! میں اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، عرب دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر حرمین الشریفین کی طرف انہوں نے پیش رفت کی تو دنیا کا ہر مسلمان حرمین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے گا، قربانیاں دے گا، اپنا خون بہائے گا، لیکن سرزمین عرب اور حرمین الشریفین پر اس ناپاک قدم کو آنے کی اجازت نہیں دے سکے گا۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر! میرے محترم دوستو، دنیا بدل رہی ہے۔ اسلامی دنیا 25 سال سے نشانے پہ ہے اور آج بھی اسلامی دنیا کو عقل نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی اسلامی دنیا یہ نہیں سوچ رہی کہ اس امت کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر ایک اپنی الگ سی کوئی ہانڈی پکا رہا ہے، اور اس امید میں کہ میں اس ہانڈی کا گوشت کھاؤں گا، لیکن جب گوشت کھانے کا مرحلہ آئے گا تو نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی ہانڈی ہوگی۔ کچھ احساس کرو، کچھ سوچو ذرا۔ ایران اسلامی برادری کا حصہ ہے اور ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی ہم صرف مذمت نہیں کر رہے، ہم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد مرد آباد! اسرائیل کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہے۔ حکمران بزام خیش خود کو حکمران سمجھ رہے ہیں، لیکن خدا ان حکمرانوں کی حالت
کسی گھر کے نوکر کی طرح بھی نہ کرتے. ان حکمرانوں سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اگر امن برپا کرنا ہے تو اس ملک پر جمعیت علماء کی حکمرانی کی ضرورت ہوگی. اگر ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو جمعیت علماء کی حکمرانی کی ضرورت ہوگی. اگر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو جمعیت علماء کے بغیر ممکن نہیں ہے. سندھ کی حکومت یا بیچی گئی ہے یا خریدی گئی ہے. بلوچستان کی حکومت یا بیچی گئی ہے یا خریدی گئی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت یا بیچی گئی ہے یا خریدی گئی ہے. اور پنجاب کا تو اللہ ہی مالک. میں فوج سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی عسکری قیادت سے کہنا چاہتا ہوں, اور ان کی خیر خواہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی کوئی بااثر سیاسی شخصیت ان کے پشت پر نہیں نظر آ رہی ہے. اور اگر پاکستان کی بااثر سیاسی شخصیات کسی فوج کے پشت پر نہ ہو, وہ فوج جنگ بھی نہیں لڑ سکتی. اگر ہماری فوج نے جنگ لڑنی ہے تو جس طرح جمعیت علماء نے کہا آؤ آج ہم ایک صف ہیں, اور اس ایک صف نے کسی ایک طرف سے بھی فوج کے خلاف آواز بلند نہیں ہونے دی. اس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. لیکن آج اگر خیبر پختونخوا کی طرف جائیں تو وہاں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں, اور امن و امان تو دور کی بات, کوئی حکومت ہی نظر نہیں آ رہی. مسلح لوگ عام شہراؤں پر گرجتے برستے نظر آ رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی حکومت کی کوئی ریٹ نہیں. ان حالات سے ملک کو کیسے نکالنا ہے؟ جب تک لوگ حکمران پہ اعتماد نہیں کریں گے, جب تک ایک قابل اعتماد حکومت ملک میں نہیں ہوگی, کبھی آپ اعتماد کی فضا نہیں پیدا کر سکتے, کبھی آپ ایک پرامن ماحول نہیں پیدا کر سکتے, اور پھر کبھی آپ صحیح بجٹ بھی نہیں دے سکتے. ہم نے بھی ایک بار پھر بجٹ پاس کر لیا, اور کس کا بجٹ ہے؟ وہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا, اس دن لطیفہ سنایا کہ زرداری صاحب ناراض ہو گئے اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ میں ناراض ہوں, آپ نے بجٹ تیار کیا ہمیں پوچھا تک نہیں. بیٹھے آپس میں, بھائی جان آپ کیوں ناراض ہیں؟ جی آپ عجیب لوگ ہیں, ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں اور آپ بجٹ بنا رہے ہیں اور ہمیں پوچھتے تک نہیں ہو. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کس نے پوچھا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں بجٹ کس نے بنایا ہے, کس نے پیش کیا ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم بجٹ بنا رہے ہیں. بناتے بناتے آج پاکستان کی 50% آبادی وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. ہم نے پچھلے سال کہا تھا اس سال کے لیے کہ 4% سے زیادہ سالانہ ترقی کی شرح ہوگی, لیکن 2% اور کچھ ترقی ہو سکی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. آج بھی جو الفاظ کا گورکھ دھندا
قوم کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کیا گیا ہے، میں اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آؤ ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، اپنی عیاشیوں کو ختم کریں، عام آدمی کی غربت و افلاس کو سامنے رکھیں، اور جہاں بدامنی ہو وہاں غریب آدمی محنت مزدوری کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا، وہاں غریب آدمی اپنے بچے کو اسکول میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے لوگ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے، کوئی حکومتی رٹ موجود نہیں ہے، عوام کی کوئی حاکمیت نہیں ہے پاکستان میں۔ اگر کہیں کوئی رٹ ہے وہ مسلح لوگوں کی ہے، مسلح گروہوں کی ہے۔ پاکستان میں ہماری مسلح قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ اگر ان سے بات کی جائے، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ہماری قربانیوں کو نہیں مانتے۔ بابا، جب آپ قربانی دیں گے اور واقعی قربانی دیں گے تو ہم ایسے تسلیم کریں گے جیسے انڈیا کے مقابلے میں آپ نے 4 گھنٹے قربانی دی اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب میں کیسے کہوں کہ ایک طرف 4 گھنٹے میں آپ نے اتنے بڑے ہندوستان کے دفاعی سسٹم کو تباہ کر دیا، اس کے ڈیجیٹل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، اور 40 سال سے مسلح چند گروہوں کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں ساری دال کالی لگتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور جس کے لیے آپ تا حد نظر پورے ملک میں جمع ہوتے ہیں جمعیت علماء کی آواز پر۔ صرف اجتماع مقصود نہیں ہے، آنے والا پروگرام طے کرنا ہے۔ اور ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسلام آباد جانے پہ مجبور مت کرو۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، قاعدہ اشارہ کوا۔ اگر تم عوام کے ووٹ میں چوری کرتے ہو، اگر تم عوام کے فیصلوں کو تبدیل کرتے ہو، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرتے ہو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرتے ہو، اور عوام کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ الیکشن ہماری رائے کے مطابق نہیں، تو اگر فوج کو مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے، تو عوام کو بھی اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ۔ میرے محترم دوستو، اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے، صرف جلسے نہیں کرنے، صرف اجتماع کی نمائش نہیں کرنی۔ ہم عملی میدان کے لوگ ہیں، اور ہم نے عملی میدان میں اترنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ایک صاف، شفاف اور عوام کی حکمرانی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق عوام کی حقوق کا تحفظ، یہ جمعیت علماء کی بنیادی مقاصد ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کا نام نہیں، صرف مسجد میں 2 سجدے لگانے کا نام نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں۔ اسلام عدل و انصاف کا نظام ہے، اسلام حقوق کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے، اور انشاءاللہ اس نظام کو برپا کرنے کے لیے پھر عوام نکلے گا۔
میں عوام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جمعیت علماء کے جلسے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا عوام کیا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری امامت کو. اب میرے محترم دوستو، دوسری جماعتوں کی حمایتیں ختم ہو چکی ہیں. اب اگر امید ہے تو جمعیت علماء سے لوگوں کی امید قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم عوام کی امید پر پورا اتریں گے. قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تو وہ جمعیت علماء کے ہاتھ سے ہوگی. اقتصادی بہتری ہوگی تو وہ جمعیت علماء کی طرف سے ہوگی، جو دیندار بھی ہیں اور وہ کرپشن بھی نہیں کیا کرتے. انشاءاللہ العزیز اب وہ دور دور نہیں ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے، رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، ملکی نظام کو بہتر کرنا ہے، اور اداروں کو بتلانا ہے کہ آپ کو عوام کی خواہشات کے مطابق چلنا ہوگا. آپ کو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہوگا، اور امن کے قیام کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. امن تبھی آئے گا جب ملک کے اندر انصاف کی حکمرانی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ ہر میدان میں ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک تو ڈرون پبلک کی طرف لے جائیں، ڈرون پبلک کی طرف لے جائیں، دونوں ڈرون بالکل آخر تک لے جائیں، لے جائیں، لے جائیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر تک. ماتا سبنی دوستن جو ہک ایک رضاکار جو کارکن جو عہدیدار جو ذمہ دار جو یونٹن تالکن ضلعن جو عہدیدارن جو تھوڑائی تو آیا. اللہ تبارک و تعالی تہاں جے عزتن میں اضافو کرے. رب سائیں تہاں جی وکھ وکھ تے ہن قربانی کے قبول فرمائے. اے تواں جے ہن قربانی کے جماعت جے لائے کامیابی